آپ ایک دوسرے کو کام دیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو کام دیں گے تو جو باقی بھی آپ کے سینما گروپ میں کام چلتا ہے، جہاں جو لاہور کی ٹیمیں باہر کی ٹیمیں کام کرتی ہیں، ہمارے آرٹسٹ کام نہیں کرتے، آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی دل چلتا ہے، مجھے نہیں ضرورت ہے لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ایکٹیویٹیز بن جائے، اللہ کرے یہ لیڈر کوئی بھی ہو، ان کیس یہ نہیں ہوتے اس جگہ پہ موجود، تو اگر ظہیر بھائی کھڑے ہیں تو یہ وہاں پہ ہمارے لیڈر، یہ نمائندگی راحت بھائی کھڑے تو یہ ہے وہ، کیونکہ ہم ایک ہے، یونٹ ہے۔ اگر یونٹی نہیں ہے تو پھر وہ توڑتے رہے بناتے رہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ شان بھائی ایک تھیٹر میں کام کریں، ایک میں ببو کر رہا ہے، دو میں کام کریں، وہ آپ جا کے پیش کریں گے آج کل میں سر ہم یہ کام کرتے ہیں، پورے شہروں میں پاکستان یہ کام ہوتا ہے، ہمارے 3-4 آرٹسٹ کیوں نہیں شامل ہوتے؟ تو ایسے کام بھی بنے گا انشاءاللہ، ہماری ایکٹیویٹیز اچھی ہوگی، ہم سینسیئر ہوں اپنے ساتھ بس۔ الیکشن ضرور ہوئے تے صابر خان صاحب والی گل ہے کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے، تے شہزاد پپو صاحب والی تے امانت مرزا والی جڑی گل ہے کہ پنڈی صاحب اتنے بھی الیکشن ہونے کا آپ یہ 7 سال سدا بہان صاحب والی گل کہ ووٹ پانے کرائٹیریا ٹھیک ہے نا، ووٹ پانے سن گے جی سر تمام دوست احباب کو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو میری جانب سے بہت سلام عرض ہے۔ بہت سے لوگ تو چلے گئے ہیں، نماز کے لیے ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو مجھے جو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا کہ یہ جو 5000 والا جو چکر ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکس کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ فی الحال الیکشن ہونے ظہیر صاحب ایک منٹ، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کر کے اور یہ جو دکھایا جاتا ہے ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں جو ذہنی طور پہ جو تیار ہو کر آیا ہوں کہ یہ ہمیں 5000 کے اوپر بات کرنی چاہیے، سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں لیٹ ضرور ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی اوکے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آرٹس کونسل کا بائیکاٹ کیا جائے، آرٹس کونسل کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ان کا 18,000 ہے اور میں کسی کی طرف سے نہیں آیا، میں کھل کر بات کروں گا تھوڑی ٹائم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو 5000 والی بات کر چکے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں یہ بات کروں گا، پپو سننے والی بات ہے۔ ہماری محترمہ ایک ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم 2000 دیں گے، تو ہم ان کے بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے ہمیں 5000 دے دیے، وہ آپ نے ہمیں 3000 زیادہ دے دیے، اور بھائی جان یہ لے لیں آپ، ہمیں آپ پیسے نہ دیں آپ، اور آرٹس کونسل کا باقاعدہ بات وہ کریں۔ میں کسی کی جانب سے نہیں بات کر رہا، میرا آنا جانا رہتا ہے، میں سیروز میں بھی جاتا ہوں، سیروز سینمے پہ جاتا ہوں، وہاں پر بالکل وہاں پر کاغذ جو کیونکہ اپنے نبی کے جنگل کا شعر آفریدی صاحب، میں سب کو میری طرف سے سلام، میرے سارے سینئر ہیں، میں سب سے جونیئر ہوں، تو سب بڑی ماشاء اللہ حیثیت والے لوگ ہیں۔ میرے استاد بھی یہاں شہزاد پپو صاحب بیٹھے ہوئے 2007 میں مجھے لے کے آئے تھے، ہماری بات چیت ہوتی نہیں چلے، ایک راستے میں انہوں نے ڈال دیا تھا، رفت علی کیسر صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جی میں تو ڈنڈے کی چوٹ پہ اور فلانے پہ کروا لوں گا، ہوگا ضرور ہوگا، سب کا ہوگا، لیکن ہے زندگی کا مقصد ضرور ہے۔ میں بھی اپنا بزنس کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں آفریدی صاحب سے کہا، بارہا دفعہ کہا، رفت علی صاحب سے کہا، پھر انہوں نے اناؤنس کیا اس چیز کا، جو بھی میں کر سکا انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ اور دنیا میرات اللہ کا مرنے کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، تو ہم نے اپنا اعمال لے کے جانا ہے ساتھ۔ آج قبرستانوں میں چلے جائیں تو بڑے بڑے فارم وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سیٹ، کوئی عہدہ، کوئی پیسہ ان کے کام نہیں آ رہا، وہی پپو نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو سب سے بڑی منافقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہو پاتے۔ میں یہاں پہ بات کر کے باہر نکلوں گا، افریدی کر میں گلا کر کے چلا گیا، افریدی کر کے چلا جائے گا تو مرزا صاحب کہیں گے یار یہ بڑے سینئر بنے پھرتے کام کرتے ہیں کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلے کمیٹی بنی، جو پہلے سب سے پہلے، آج سے یہ غالب صدیقی بیٹھا ہوا ہے، سردار بھائی پرانے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صابر خان ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب پہلی ایک کمیٹی بنی تھی وہ ایک اتنا سنگین ترین دور تھا، ماشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، تو یہی وہ فنکار تھے، ان کے اندر اتنی یکجہتی تھی
کہ یہاں کمیٹی چوک سے لے کر فیضآباد تک ہم نے جلوس نکالا تھا کہ ہمارے حقوق دیے جائیں، کہ کیمرہ جو تھا وہ صرف کرنٹ افیئر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آرٹسٹوں کے ڈرامے نہیں ہوتے تھے اس وقت، آرٹسٹوں کے حقوق اس وقت بھی تلف کیے گئے تھے۔ ہم ماشاء اللہ سے انجم عباسی صاحب وہ بھی آئے اور صرف دو منٹ صرف لمبی نہیں ہوگی کہ ٹائم بڑھا۔ میری یہ مشورہ ہے جی کہ دیکھیں الیکشن ہو یا کہ آپ سلیکٹ کر لیں، مثال کے طور پہ باڈی بیٹھ کے سلیکٹ کریں جی کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں، ہم سب ان کے پیچھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا کہ یار یہ بندہ ہے، میں اس کے ساتھ سلسلے ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی دشمنی ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو کسی دوسرے کا بھلا سوچے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پنڈی میں کوئی بھی ہو، میں حاضر ہوں۔ دیکھیں میری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ میرا کوئی ذاتی معاملات ہیں بھی تو میں اس کو پیچھے رکھ کے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گا کہ وہ آرٹسٹوں کے بارے میں سوچے گا۔ میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو آج لوگ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہیں پہ عہد کر کے نکلنا چاہیے کہ یار نہیں، اگر یہ بندہ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، یہ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، مطلب وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش نہیں۔ پپو نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو سب سے بڑی منافقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہو پاتے۔ میں یہاں پہ بات کر کے باہر نکلوں گا، افریدی گلا کر کے چلا گیا، افریدی کر کے چلا جائے گا تو مرزا صاحب کہیں گے یار یہ بڑے سینئر بنے پھرتے کام کرتے ہیں کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلے کمیٹی بنی، جو پہلے سب سے پہلے آج سے یہ خالد صدیقی بیٹھا ہوا ہے، سردار بھائی پرانے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صابر خان ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب پہلی کمیٹی بنی تھی وہ ایک اتنا سنگین ترین دور تھا، ماشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، تو یہی وہ فنکار تھے، ان کے اندر اتنی یکجہتی تھی کہ یہاں کمیٹی چوک سے لے کر فیضآباد تک ہم نے جلوس نکالا تھا کہ ہمارے حقوق دیے جائیں، کہ کیمرہ جو تھا وہ صرف کرنٹ افیئر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آرٹسٹوں کے ڈرامے نہیں ہوتے تھے اس وقت، آرٹسٹوں کے حقوق اس وقت بھی تلف کیے گئے تھے۔ ہم ماشاء اللہ سے میری یہ مشورہ ہے جی کہ دیکھیں الیکشن ہو یا کہ آپ سلیکٹ کر لیں، مثال کے طور پہ باڈی بیٹھ کے سلیکٹ کریں جی کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں، ہم سب ان کے پیچھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا کہ یار یہ بندہ ہے، میں اس کے ساتھ سلسلے ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی دشمنی ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو کسی دوسرے کا بھلا سوچے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پنڈی میں کوئی بھی ہو، میں حاضر ہوں۔ دیکھیں میری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ میرا کوئی ذاتی معاملات ہیں بھی تو میں اس کو پیچھے رکھ کے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گا کہ وہ آرٹسٹوں کے بارے میں سوچے گا۔ میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو آج لوگ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہیں پہ عہد کر کے نکلنا چاہیے کہ یار نہیں، اگر یہ بندہ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، یہ ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، مطلب وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش نہیں۔ کیونکہ اپنے نبی کے جنگل کا شیر آفریدی صاحب، میں سب کو میری طرف سے سلام، میرے سارے سینئر ہیں، میں سب سے جونیئر ہوں، تو سب بڑی ماشاء اللہ حیثیت والے لوگ ہیں۔ میرے استاد بھی یہاں شہزاد پپو صاحب بیٹھے ہوئے 2007 میں مجھے لے کے آئے تھے، ہماری بات چیت ہوتی ہوتی نہیں چلے، ایک راستے میں انہوں نے ڈال دیا تھا، رفت علی کیسر صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تو ڈنڈے کی چوٹ پہ اور فلانے پہ کروا لوں گا، ہوگا ضرور ہوگا، سب کا ہوگا، لیکن ہے زندگی کا مقصد ضرور ہے۔ میں بھی اپنا بزنس کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں آفریدی صاحب سے کہا، بارہا دفعہ کہا، رفت علی صاحب سے کہا کہ انہوں نے اناؤنس کیا اس چیز کا، جو بھی میں کر سکا انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ اور دنیا میرزا اللہ تک مرنے کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، تو ہم نے اپنا اعمال لے کے جانا ہے ساتھ۔ آج قبرستانوں میں چلے جائیں تو بڑے بڑے
उतने फार्म वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई सीट, कोई अहदा, कोई पैसा उनके काम नहीं आ रहा। वही बाकी आप लोग उस पर अमल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते तो तब भी आपकी मर्जी। आर्टिस्ट एस्थेटिक सेंस का नाम है। मेरी औकात नहीं है कि मैं इस ज़िमन में बात करूं, लेकिन जितना मतलब मैंने सीखा या जितना मैंने समझा, उसके अंदर जो चीज़ मैंने महसूस की ये है कि यार आर्टिस्ट का क्या मतलब है कि बर्दाश्त करो, दूसरे को मानो। जब आप दूसरे को मानोगे तो मुझे इससे मतलब आर्टिस्ट के साथ ताबन में या इस प्लेटफॉर्म में खड़ा होने में कोई हार नहीं है, ना मैं किसी अहदे का तलबदार हूँ। मैं आप सबके लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, ऐसे वर्कर चलने के लिए तैयार हूँ, ये वो मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे इलेक्शन करें, आप चाहे अवामी मुशावरत में मिल के ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं यार ये अपनी जंग नहीं करेंगे, हमारी जंग करेंगे, उनको एक बॉडी बना दें, उनके ज़ेर साया चलना शुरू कर दें। उसके लिए आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तभी मैं आपके साथ हूँ। अगर आप वैसे मुशावरत से कुछ लोग जो आप लोगों की नज़र में हैं इस तरह के, उनको इकट्ठा कर लें और उनके ज़ेर साया चल के आप अपना रास्ता बना लें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाकी जिस तरह सारे दोस्त फैसला करेंगे तो वो मुझे कबूल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वाले इलेक्शन के बाद भी जो मीटिंग था इसमें सिर्फ एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे खालिद भाई ने बात की कि यार कुछ लोग थे लास्ट इलेक्शन में या वो उन्होंने अपना कुछ कर लिया या ये कर लिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन वो लंबी है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा दर्द सा भी हुआ, दूसरा भी हुआ कि यार की आउटिंग लोगों के साथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जिसने भी वहाँ अहदा लिया उसने सिर्फ अपनी जान लड़ी। उसने सिर्फ उसने ये नहीं किया कि यार ये मेरा भाई छोटा, ये बच्चा ये मेरे नीचे